प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। नाज़रीन, कराची समेत पाकिस्तान में बहुत सी NGOs और रिफाही इदारे आवाम के मसाइल और सोशल इशूज के हल के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मसला नौमौलूद बच्चों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से भी दरपेश है, जिसके लिए भी ये लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं ताकि माशरती बेरारवी का शिकार और बेटियों को बोझ समझने वाले और ज्यादा वसाइल ना रखने वाले अफराद अपनी औलाद को कत्ल या कचरा कूटी में ना फेंकें और ऐसे जराइम से बाज रहें। इस मकसद के लिए शहर के अक्सर मकामात पर झूले रखे गए हैं ताकि नौमौलूद बच्चों को इनमें खामोशी से डाल दिया जाए, लेकिन जान लेने वाला गुनाह ना किया जाए। इसके बावजूद हालिया दिनों में कुछ ऐसे वाकयात रोनुमा हुए जिनको देखकर ऐसा लगा कि शायद अब भी लोग जहालत के अंधेरों में हैं कि गुनाह खुद करे और सजा मासूम जानों के हिस्से में आए। औलाद की कदर कोई उन बेऔलाद जोड़ों से पूछे जो इस नेमत के लिए तरस रहे हैं और बच्चा गोद लेने के लिए मुख्तलिफ इदारों और NGOs के चक्कर काट रहे हैं कि किसी तरह उनकी वीरान जिंदगी में औलाद की बहार आ जाए। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। औलाद एक ऐसी नेमत है जिससे घर के आंगन में रौनक और होठों पर हंसी होती है। बच्चों की कदर कोई उन लोगों से पूछे जो इससे महरूम हैं और वो अपनी वीरान जिंदगी में रंग भरने के लिए किसी इदारे से बच्चा गोद लेना चाहते हैं। जिनकी औलादें नहीं हैं उनको उस तकलीफ, उस दर्द का पता है। वो अब भीख मांग रहे हैं कि हमें बच्चा दे दो, मत फेंको। और जब वो खबर भी सुनते होंगे ना, ये वाली गिरने बच्चा नौमौलूद की लाश मिली, उनके दिल में हमें दे देते। जहाँ एक तरफ ममता तड़प रही है अपनी खाली गोद भरने के लिए, वहीं दूसरी तरफ ऐसे संगदिल लोग भी माशरे में मौजूद हैं जो अपनी ही नौमौलूद औलाद को अपने ही हाथों मौत से हमकिनार कर देते हैं या रद्दी समझकर बाहर सड़कों पर फेंक देते हैं। इनमें से कुछ वाकयात रिपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वाकयात रिपोर्ट भी नहीं होते। इसमें तवातुर से बच्चे मिलना या ना मिलने वाली बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों की लाशों का मिलना जो है वो ज़्यादा हो जाता है कि दिन में 4-4 बॉडीज़ मिल रही हैं ज़्यादा बच्चों की। लोगों को इस गुनाह से बचाने के लिए शहर में बेशुमार इदारे और फलाही तंजीमें काम कर रही हैं। बेशतर शेल्टर होम्स के बाहर झूले लगाए गए हैं ताकि इन मासूम कलियों की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इन रूहों को बचाना चाह रहा हूँ, इन कलियों को बचाना चाह रहा हूँ कि इनको सड़कों पे ना फेंको, इनको छतों से उछाल के ना फेंको, इनको कचरे की जीनत ना बनाओ, इनको जानवरों की खुराक ना बनाओ। लेकिन इन तमाम काविशों के बावजूद नौमौलूद बच्चों की नन्ही जानों से खेला जा रहा है, जबकि ये कानूनी जुर्म है। सेम मर्डर का कानून लागू होता है, 302 लागू होती है, चाहे वो अपने किसी जानने वाले ने मारा या किसी गैर ने मारा, और उसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट है। बाज़ दफ़ा माशरे में ऐसे हालात और वाक़यात पेश आते हैं जिनको देखकर यकीन करना मुश्किल होता है। कुछ दिन पहले ऐसी रूह लर्जा देने वाली खबरें सामने आई जिसने मियां वाली से लेकर कराची तक सबको लर्जा कर रख दिया। एक बाप ने अपनी चंद दिन की औलाद को सिर्फ इस वजह से गोलियां मार के कत्ल कर दिया कि वो बेटी थी, जबकि कराची में चलती एम्बुलेंस से नौमौलूद बच्ची को उसकी मां ने फेंक कर हलाक कर दिया। इसके अलावा एक नौमौलूद बच्ची का गला काट दिया गया। वजूहात मुख्तलिफ रही लेकिन जुर्म एक ही था। माशरे में ये सब क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगी। अमेरिका का एक फ़ोटोग्राफ़र था, उसने एक तस्वीर ली थी अफ्रीका के जंगल में, जिसमें एक शेरनी एक हिरन के बच्चे को प्यार कर रही थी। पहली दफ़ा उसे गुमान हुआ कि शायद ये इसका शिकार करना चाहती है, लेकिन हुआ कुछ ये था कि जब शेरनी ने शिकार के लिए हिरन की जानिब जो है वो बढ़ी, तो हिरन का जो नौमौलूद बच्चा था उसे माँ समझ के लिपट गया और माँ की तरह जो है वो प्यार करने लगा। तो शेरनी का जो ममता का जज्बा था वो भर आया। उसने अपनी जिबल्लत से
منخرف ہو کر اس ہرن کے بچے کو نہ صرف پیار کیا بلکہ کئی دن تک بھوکی بھی رہی لیکن اسے بقیہ جانوروں سے بھی بچاتی رہی. تو یہ ایک قصہ ہے جو کہ ایک فوٹوگرافر نے اپنے جو ہے کیپچر کر لیا تھا. فلک نے نظارہ کئی بار دیکھا ہوگا لیکن ہم نے یہ نظارہ پہلی دفعہ دیکھا. تو اس سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ ممتا کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے. یعنی کہ ایک جانور جس کی یہ جبلت تھی لیکن اس نے اس کے اگینسٹ جا کے جو ہے اس بچے کو پیار بھی کیا بلکہ اس کی حفاظت بھی کی. لیکن اگر ہم بات کریں انسانوں کے رویے کی اور معاشرے میں ہونے والے واقعات کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہوتا چلا جاتا ہے. اس اولاد کو, اس بچے کو جسے اس نے خود اس دنیا میں لے کر آیا ہوتا ہے, چاہے وہ اس کا گناہ ہوتا ہے, چاہے وہ اس کا زنا ہوتا ہے, چاہے وہ اس کی جہالت ہوتی ہے, چاہے وہ اس کی غربت ہوتی ہے, وٹ ایور کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, وہ اسے خود اپنے ہی ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. کبھی ہمیں شاپرز میں بندھی ہوئی کوئی لاش ملتی ہے, کبھی ہم کچرا کنڈیوں میں دیکھتے ہیں اور مختلف جگہوں پر اس طرح کے واقعات تواتر سے رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ علی رضا موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ ان کی بیٹ ہے. اور جو واقعہ آپ نے سنا تھا جس میں ایمبولینس سے ایک بچی کو پھینک دیا گیا تھا, وہ تمام واقعہ کیا تھا, کس طرح سے ہوتا ہے, تمام چیزیں ان سے جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلما جی, میں اس پہ پوائنٹ پہ آنے سے پہلے نا یہ پورا واقعہ کس طرح ہوا تھا صرف یہ بتانا چاہوں گا. دیکھیں یہ بھی قتل ہے. جس طرح ایک عام بڑے آدمی کو قتل کیا جاتا ہے ٹھیک اس طرح اس بچے کو بھی اسی طرح قتل تصور کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو ایکشن جیسے دیگر جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قتل ہو جاتا ہے تو او مائی گاڈ اچھا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, مگر اس جگہ پر اب ایک ایسا لگ رہا ہے کہ روٹین کام ہو گیا ہے. ایک ہمیں کبھی کچرے کنڈی سے لاشیں ملتی ہیں نومولود بچوں کی, تو اس میں دیکھیں تو کبھی کوئی جانور, کوئی کتا, کوئی جانور اس کو بمبوڑی ہوئی, اتنی بدترین لاشیں ہوتی ہیں کہ اس کو دیکھا نہیں جاتا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا, اس کی تفتیش اس طرح نہیں کی جاتی. اب جیسے ہی فریر والا واقعہ ہے یہ ہم نے سب سے پہلے رپورٹ کیا تھا اور اس کے اندر تکلیف یہ تھی کہ ایک تو ایمبولینس میں پیدائش ہوئی بچے کی اور سی سی ٹی وی کیمرے نے وہ منظر قید کیا کہ کس طرح ایک نومولود بچے کو جو ہے وہ کھڑکی سے باہر پھینک دیا گیا. اگر سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ کیپچر نہیں آتا تو شاید یہ بھی اس پہ بھی پردہ پڑا رہتا. دیکھیں جس طرح بہت سارے واقعات ریکارڈ کا حصہ نہیں بن رہے سی سی ٹی وی فوٹیج, ہم تو بار بار بول رہے ہیں کہ خدا کے لیے ادارے جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز اور یہ جو کیمرے ہیں یہ لگائیں تاکہ ایٹ لیسٹ تصویر تو مل سکے ملزم کی. اور اس طرح دیگر کیسز بھی مددگار ثابت ہوں گے سی سی ٹی وی, مگر بعد کی تحقیقات ہوتی ہے نا, تفتیش ہوتی ہے. نومولود بچوں کا ملنا ایسا بالکل جیسے نارمل روٹین ہو گیا, جی پتا ہوگا ہاں جی ایسا ایسا ہوگا اور ایسا ایسا ہوگا, اور اس کو بالکل ردی کی ٹوکری کی طرح اس کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے. میں صرف یہ درخواست کروں گا اپنے متعلقہ اداروں کو اس کو بھی سنجیدگی سے لیں, اور سوشل سائنٹسٹ کہاں ہیں جو ہمارے سماجی وہ لوگ ہیں ان کو پلیز یہ بار بار کسی بھی طریقے سے جس طرح مختلف مہم چلتی ہیں اس طرح کے کاموں کو بھی ایک مہم کا حصہ بنائیں. ہر چوتھے پانچویں دن کی خبر ہوتی ہے ہمارے پاس کہ وہاں فلانا جگہ سے, فلانا کچرا کنڈی سے, فلانی جگہ سے نومولود کی لاش ملی ہے. اچھا, جب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ملی پھر اس کے بعد کس طریقے سے تفتیش ہوئی, کیسے انہیں پکڑا گیا اور پھر ان کا کیا کہنا تھا؟ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ ایمبولینس جو ہے پرنٹڈ تھی, ان کو پتا تھا یہ فلانا ہسپتال کی ہے, اور جب وہ سامنے آئی تو اس کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فوری تفتیش شروع کی. کون بیٹھا تھا, کون ڈرائیور تھا, ادھر سے پتہ چلا جی وہاں سے بندے لیے. اس کے بعد گئے کون لوگ تھے, جی یہ لوگ تھے. اس میں ماں اور اس کی ماں یعنی کہ جو نومولود بچی کا اس کی ماں اور نانی اور اس کی نانی, یہ دو ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا. اسے تحقیقات تفتیش کی تو بتایا گیا کہ جو ہے وہ زنا تھا اور اس طرح گناہ چھپانے کے لیے جو ہے وہ یہ کیا گیا تھا, اور گناہ چھپانے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد یہ عمل کیا. پھر پولیس کی ایس ایس پی ساؤتھ انہوں نے ایک اچھا کام کیا اور پوری ٹیم نے فریر تانے کی, اس کو ہم کریڈٹ دیں گے کیونکہ اس نے انٹرسٹ لیا کیونکہ ڈی ایس پی خاتون ہے وہاں پر. اس کے بعد جب چیزیں سامنے آئیں تو پھر انہوں نے بتایا کہ جی گناہ چھپانا. اس کے بعد پولیس نے اس ملزم جس کی وجہ سے گناہ ہوا تھا اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں اس طرح آئیں. اچھا, ان لوگوں کو کیا کیا گیا, وہ جو ماں اور نانی تھی تو دونوں برابر کی شریک تھی, ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی گئی یا انہیں چھوڑ دیا گیا, کیونکہ یہ بھی قتل ہے نا؟ کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی. گرفتاری ضمانت پہ رہا ہوگا 3 دن بعد, 3 سے 4 دن بعد وہ ضمانت پہ رہا, اور جب کیس چلتا رہے گا. مگر بات یہ کہ اس کو اس طرح سنجیدہ لینا چاہیے جس طرح لیا جانا چاہیے, جس طرح ایک عام قتل ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح. بلکہ یہ زیادہ بے دردی سے آپ قتل کرو کہ وہ اپنے بچانے کو اس کو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک نومولود بچہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو ایسی بے دردی سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے. چونکہ یہ آپ کی بیٹ بھی ہے تو آپ نے یہ دیکھا گزشتہ 2 مہینوں میں ان واقعات کی تعداد کچھ زیادہ ہو گئی. کچھ اور واقعات ہیں جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں ابھی کچھ دنوں پہلے لیاقت آباد میں کتنا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ میاں بیوی میں نہیں بن رہی تھی وہ بچی,
बिल्कुल छोटी थी ये, कहाँ क्या हो गया हमारे लोगों को, किस तरह के ज़हनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है या क्या मामला है, ये भी एक अहम मसला है जो नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर, ये चीज़ सामने नहीं आ रही, मगर ये एक बीमारी है जो हर तीसरे चौथे बंदे को है, वो ज़हनी तौर पे मरीज़ है। अब मुझे बताएं ना, अगर इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, अब उस लियाकताबाद में क्या हुआ, उस लियाकताबाद में भी यही सामने की बच्ची, इतनी छोटी 22 दिन की बच्ची, उसका आपने गर्दन काट दी। माँ से ममता हमारे जहनों में आती है, तो ये माशरा सोचें। हमारी सोसाइटी का अलमिया तो सबसे बड़ा यही है कि जो वाक़यात तवातुर से होते हैं हम उसके फिर आदी हो जाते हैं, फिर हमारे लिए उसमें कोई नई बात नहीं रहती। सबसे पहले ये उतना ही बड़ा कत्ल है और उतना ही बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिस पर दीगर अफसोसनाक वाक़े, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होंगी, इसके अंदर चीज़ें सामने आएंगी और साथ साथ जो हमारे समाजी साइंटिस्ट हैं वो, और बिलखुसूस जो मजहबी तबका है, देखें मजहबी तबके का बहुत बड़ा किरदार होता है, जो मसाजिद में जो बयानात होते हैं उसको इसका हिस्सा बनाएं, क्या पता कितने लोग बच सकें, और ऐसी सजाएं भी दें जिससे शायद लोग इबरत पकड़ें। और सोसाइटी का क्या पता ना, कोई रोल प्ले कर सकता था वो बच्चा, और कितने तवातुर से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर एदी की बात की जाए तो उनका जो झूला लगा हुआ है, झूला सर्विस 60 साल से ज़्यादा अरसे से लगी हुई है। अगर हम सारिम बर्नी ट्रस्ट की बात करें तो वो भी बच्चा बहुत तरीके से रखते हैं और फिर आगे फैमिलीज़, अच्छी फैमिलीज़ को वो देते हैं। उसके अलावा अगर हम शिपा की बात करें तो उनके भी झूले जा बजा लगे हैं। इस तरह और बहुत सारे ऐसे समाजी इदारे, उसके बावजूद हम देखते हैं ये जुर्म बढ़ता जा रहा है। जिनकी औलादें नहीं है ना, जो इस वक्त मुझे स्क्रीन पे सुन रहा है ना, और जिनकी औलादें नहीं है, उनको उस तकलीफ, उस दर्द का पता है। वो अब भीख मांग रहे हैं कि हमें बच्चा दे दो, मत फेंको। और जब वो खबर भी सुनते होंगे ना, ये वाली गिरने बच्चा नौमौलूद की लाश मिली, उनके दिल में हमें दे देते, या वो कहते होंगे कुदरत का कैसा इंसाफ है, जिनको नहीं चाहिए वहाँ हो रहा है और जो कत्ल कर रहे हैं, और जिनको चाहिए उनको मिल नहीं रहा। तो देखें तड़प, इतनी तड़प है ना, जिसको औलाद नहीं है ना, उस फैमिली से जाके सिर्फ एक दफ़ा मिल लेना तो बोले खुदा के वास्ते हम सब कुछ देने को तैयार है, हमें औलाद दे दो। और उनके पास औलाद नहीं है, और जिनके पास अल्लाह पाक औलाद दे रहा है या कोई भी तरीका भाई नहीं रखना चाह रहे, तुम दे दो ना, NGOs है ना, दीगर पब्लिक सेक्टर्स है, उधर दे दो आप बच्चा, मगर बच्चा तो नहीं मारो। बिल्कुल, इस पे मजीद भी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। में जहां मुख्तलिफ रिफाही और समाजी इदारे शहरियों की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, वहीं इस बात को भी मद्देनजर रखा गया है कि कोई भी मर्द या औरत अपनी किसी मजबूरी या अपने गुनाह को छुपाने के लिए किसी भी नौमौलूद बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि उन झूलों में खामोशी से डाल कर चले जाएं जो इसी मकसद के लिए मखसूस जगहों पर रखे गए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे सारिम बर्नी से। नाज़रीन, ये नन्ही कली मेरे हाथ में है और इस वक्त मैं सारिम बर्नी ट्रस्ट में मौजूद हूँ। ये बच्ची यहाँ कैसे पहुँची, ये तमाम चीज़ें हम सारिम भाई से जानेंगे, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये बच्ची महफूज हाथों में पहुँच गई, बजाय इसके कि इसे किसी गटर में, किसी नाले में, किसी झाड़ियों में या कचरा कुंडी या कूड़ेदानों में फेंकने के बजाय इसे महफूज हाथों तक पहुँचा दिया गया। ये सबसे अच्छी और खुशाइंद बात है। क्या कहेंगे सारिम भाई, ये बच्ची आप तक कैसे पहुँची? हमारे पास हमने एक बड़ी मेहनत की है इस पर, और आज भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन बच्चों की जानों को महफूज किया जाए, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं मुसलसल। हम जब कोई देने आता है तो उससे सिर्फ एक सवाल करते हैं, ये नहीं पूछते जायज़ नाजायज़ हलाल हराम। उससे जो है मसाइल पैदा होते हैं, फिर वो घबराता है, भागता है, और फिर वही अमल करता है जो दीगर लोग करते हैं कि कचरा कुंडी की जीनत बना देते हैं। सिर्फ एक चीज़ पूछते हैं, क्या इस बच्चे को आप किसी इस वजह से दे रहे हो कि मैं इसकी जो है वो अखराजात नहीं उठा सकता या उठा सकती, मैं इसके लिए दूध अरेंज नहीं कर सकता, खाना पीना नहीं अरेंज कर सकता। अगर ये वजह है तो हम आपकी वजह दूर कर देते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं ये वजह नहीं है, हमने इसको रखना नहीं है, बस फिर इतना अल्फाज हमारे लिए काफ़ी होता है कि हमने रखना नहीं है, और फिर हम उसको बच्चा ले लेते हैं। और लेने के बाद हमारी कोशिश होती है चंद अरसे रख के हम किसी ऐसी फैमिली को दें जो एक अच्छे स्टेटस पे हो। और स्टेटस मीन्स ये नहीं कि सिर्फ पैसा हो, मेयार हो,
اس کا اپنا بھی کوئی خاندانی ایک نظام ہونا چاہیے، فیملی سسٹم ہونا چاہیے، اچھے لہجے ہونے چاہیے. تو بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں اور پھر ان بچوں کو ان تک کے پہنچاتے ہیں. اور پہلی اس میں جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان بچوں کو ہم پاکستان کے سسٹم میں نہ دیں، کیونکہ یہاں گارجین شپ ہے، ایڈاپشن نہیں ہے. اور یہ بچے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے لینے والوں کو اگر بہت اچھے بھی ہوں گے، بہت پیسے والے بھی ہوں گے اور مر جاتے ہیں، وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ان بچوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، یہ دوبارہ سے اسی سڑک کی زینت بن جاتے ہیں. تو ہم نے یہاں کے لیے بھی ایک سسٹم رکھا ہے کہ ہم منیمم جو ہے 20 لاکھ جو ہے نا بچوں کے نام، یا اس نے پیسے کی کوئی زمین اب کرنے کو 2 کروڑ کی کر دے، 50 کروڑ، وہ اس کی مرضی ہے. جو 18 سال تک اس بچے کے نام رہے گا تھرو کورٹ، اور 18 سال کے بعد جو بچے نے فیصلہ کر بالغ ہوگا تو اس کی مرضی پہ ہے. مگر پھر بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے وہ پاکستانی بھائی بہن جو بیرون ملک میں، خصوصاً یورپ، امریکہ، تو ہم ان لوگوں کو دیں، کیونکہ ان کا جو پاسپورٹ ہے پھر اس میں ہماری کوئی کسی قسم کی شرائط نہیں ہے کہ پیسے نام کرے یا زمین نام کرے، کیونکہ جو وہ پاسپورٹ ہے ان کا، وہ اس کی سیکیورٹی بن جاتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا بیٹے کی خواہش ہوتی ہے اس کی جگہ بیٹی ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ جہالت ہو گئی، یا تو پھر اپنا گناہ چھپانے کے لیے، یا پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے وہ کفالت نہیں کر سکتے. تو یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی بچہ ہمیں اس طریقے سے پڑا ہوا ملتا ہے. گناہ تو ہو گیا نا، اس کو چھپانے کے لیے کہ اب کسی کی روح ختم کی جائے گی، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے میں سمجھتا ہوں. اور جو گناہ آپ سے ہو گیا اس پہ پردے کے لیے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو یہ اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو میں راستہ دے رہا ہوں یا کچھ بھی، یہ بالکل اس کا مقصد نہیں ہے. میں اگر کچھ کرنا چاہ رہا ہوں تو ان روحوں کو بچانا چاہ رہا ہوں، ان کلیوں کو بچانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو سڑکوں پہ نہ پھینکو، ان کو چھتوں سے اچھال کے نہ پھینکو، ان کو کچرے کی زینت نہ بناؤ، ان کو جانوروں کی خوراک نہ بناؤ. جس طرح سے آپ نے دیکھا چلتی ہوئی ایمبولینس سے ایک بچہ پھینک دیا. بالکل، میں تو جو کچھ دیکھ رہا ہوں آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. ہم یہ سن کر ہمارا دل پسیج جاتا ہے، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ایک ماں کیسے یہ کر سکتی ہے؟ یہ ماں نہیں ہے، ان کو قاتل کہنا چاہیے، اس کے لفظ ماں ہٹا دینا چاہیے. اس ملک سے وہ قانون ختم کر دینا چاہیے کہ لواحقین کو اختیار ہے معافی کا. یہ کون سی معافی ہے کہ چھریوں سے ذبح کر رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، ٹکڑے کر رہے ہیں، تھیلوں میں بند کر کے ان کو کچرا کنڈیوں میں پھینک رہے ہیں؟ اس کی معافی ہونی چاہیے کیا؟ ہم نے سنا کہ میاں والی میں ایک شخص نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو گولی مار دی. لیکن اگر ہم بات کریں میاں والی کے علاقے داؤد خیل کی، وہاں پہ پچھلے سال بھی اسی طریقے کا واقعہ ہوا تھا جس میں 3 بیٹیوں کو لائن سے باپ نے گولی مار دی تھی، صرف اس لیے کہ اسے بیٹا چاہیے تھا. اگر بیٹیاں نہیں چاہیے تو ان کو زندہ زمین میں نہ دفن کرو، ان کے گلے نہ کاٹو، ان کو گولیاں نہ برساؤ. ہمارے ہاتھ ہیں نا ایسے، اس کے لیے ہم نے ایسے رکھے ہوئے. ان کو پھینکو نہیں، ان کی روحوں سے کھیلو نہیں. تو یہ معصوم کلیاں جو دودھ مانگ رہی ہوتی ہیں اور یعنی ماں کے علاوہ کچھ سمجھتا نہیں، تو جب کچرے کنڈی کے اندر یہ پڑی ہوتی ہیں تو ان پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اپنے گناہ کی توبہ کرے گا، اپنے گناہ سے آئندہ رکے گا، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ بچے کو اس کی سزا نہ دے، وہ بچوں کو ان اداروں تک، ان ہاتھوں تک کے پہنچا دے. ہم نے نہ کہیں علم نشر کرنا ہوتا ہے. آپ مجھ سے لاکھ پوچھیں بچی کہاں، کب، کیسے آئی، میں آپ کو ایک بات بھی نہیں بتاؤں گا. اسی طریقے سے جب یہ بچی کسی کو میں دے رہا ہوں گا، ایڈاپٹ کرا رہا ہوں گا، تو میں اس کو بھی کسی قسم کی بھی بات نہیں بتاؤں گا کہاں آئی، کیسے آئی، جائز ہے، ناجائز ہے. آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوئی مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، سخت سزائیں ہونی چاہیے، ڈی این اے ہونی چاہیے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں طفل کشی عام ہوتی جا رہی ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کئی بے اولاد جوڑے آس لگا کے بیٹھے. کیا کہیں گے؟ جب ہم یہ بچے کسی کو دے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کس طریقے سے روتے ہیں، کس طریقے سے، اور جب نہیں ہوتے ان کے ہاتھ میں تو کس طریقے سے گڑ گڑا کے ایسے کہ بس آپ جو بولیں گے ہم ہر کچھ کرنے کو تیار ہے. کوئی بچہ ہمیں گود دے دے، بس ہمیں بڑی تڑپ ہے، بڑی جو ہے ہمیں تکلیف ہے اس چیز کی. تو انہیں احساس ہے. یہ جن بد نصیبوں کے یہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا، وہ اس کو مذاق سمجھتے ہیں کہ نو ایشو، بیٹی ہو گئی ہے، یہ پھینک دیتے، مار دیتے، کاٹ دیتے. لیکن جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی نا، اس سے جا کے پوچھیں اولاد ہوتی کیا ہے. ایسے نومولود بچے ملے جو کہ زندہ نہیں تھے. اور اس کے علاوہ اگر ہم ان 2 مہینوں کی بات کریں تو 60 سے زائد ایسے واقعات ہوئے ہیں. ہزاروں بچوں کی تعداد ہے سالانہ جو اس طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں یہ شعور آ جائے کہ ہم گناہ سے بچیں.
اور اس کے بعد یہ شعور آ جائے کہ اگر ہم سے گناہ ہو ہی گیا گیا تو اس ہے پہ دوبارہ گناہ تو نہ کریں، بس اس سے بڑا گناہ نہ کریں، اور وہ بچہ لا کے ہم ایسے اداروں کو دیں، ہمیں لا کے دیں. ہم کوئی سوال جواب کچھ نہیں دیتے، آج تک کسی کی کوئی چیز سامنے نہیں لے کے آئے، صرف اس لیے کہ ہم نے اس کو بھی سیو کرنا ہے، ہم نے اس کو بھی سیو کرنا ہے. جب وہی بات آتی ہے کہ اللہ ماں کے نام سے پکار رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی شخص کو بے عزت کریں. رمضان چھیپا اور ان کی فاؤنڈیشن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. ان کا ادارہ جس طرح سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں. خاص کر ایسے نومولود بچے جن کو لوگ کسی وجہ سے مختلف جگہوں پر پھینک دیتے ہیں، ان بچوں کی جانوں کو تحفظ دینے کے لیے ان کی خدمات قابل تحسین ہیں. اس مقصد کے لیے چھیپا سینٹرز کے باہر خصوصی جھولے لگائے گئے ہیں تاکہ بچوں کو ان جھولوں میں ڈال دیا جائے لیکن کوئی گناہ یا جرم نہیں کیا جائے. ناظرین، اس وقت ہم چھیپا پہ موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جھولا جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اور نہ صرف یہ جھولا، چھیپا کے 132 جھولے مختلف شیلٹر ہومز کے باہر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں تواتر سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف نالوں میں، مختلف کچرا کنڈیوں میں، جھاڑیوں میں، گٹر میں اور مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ہمیں بچوں کی، نومولود بچوں کی لاشیں ملتی ہیں. جب یہ جھولے موجود ہیں تو پھر کیوں ہم انہیں چیل، کووں، کتے، بلیوں کی غذا بننے کے لیے جو ہے وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ جو تواتر سے واقعات ہو رہے ہیں یہ نئے واقعات نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن شاید ہمیں اب سننے میں لگتا ہے. اب ہم سنتے ہیں کہ فیصل آباد میں ایک شخص نے پڑوسی کی چھت پہ نومولود بچہ پھینک دیا. ہم سنتے ہیں کراچی کے علاقے گلشن حدید میں جو ہے جھاڑیوں سے بچے کی لاش ملی. پھر ہم سنتے ہیں کہ چلتی ہوئی ایمبولینس سے ایک بچے کو پھینک دیا گیا. یہ نئے واقعات نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی شیخوپورہ میں ایک ماں نے 14 دن کے بچے کو گٹر میں پھینک دیا صرف اس لیے کہ جو شوہر تھا وہ یہ سوال کر رہا تھا کہ 7 ماہ میں یہ بچی کیسے پیدا ہوئی. تو اس کے گھر والوں نے اسے یہ کہا کہ تم اس بچے سے جان چھڑا لو، ہم تمہاری کہیں اور شادی کر دیں گے. نئے واقعات نہیں ہیں، یہ واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں، مستقل ہو رہے ہیں، اور ان واقعات کی روک تھام کرنا انتہائی ضروری ہے. قانون مضبوط ہونا چاہیے، سزائیں ہونی چاہیے. جب اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہم کرنا چاہیں گے تو ہمیں مؤثر قانون سازی کرنی ہوگی، تبھی ان واقعات پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اندر چلتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں شاہد حسین سے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ چھیپا کے ترجمان شاہد حسین موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے یہ دیکھا کہ طفل کشی، جسے کہتے ہیں کہ نومولود بچوں کا قتل، اب عام ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بچے کو جو ہے آپ جھولے میں ڈال دیں، اس کا قتل نہ کریں. اگر ہم چھیپا کی بات کریں تو چھیپا کا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی زندہ بچہ جھولے میں ڈالا جاتا ہے تو نہ وہ اس سے کوئی سوال پوچھتے ہیں، نہ ان کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ پوچھے کیوں، کہاں، کیسے، کس لیے وہ یہ بچہ اس جھولے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. 132 جو ہے وہ آپ کے شیلٹر ہوم ہے، 132 جھولے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ عام ہوتا جا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ آج کل زیادہ ہو رہا ہے بچوں کے حوالے سے، بڑا ہی افسوسناک ہے. چھیپا صاحب بارہا یہ اپیل کر چکے ہیں کہ خدا رہا ان بچوں کو کچرا کنڈیوں میں، ندی نالوں میں نہ پھینکیں، خورخواہ جانوروں کے ہینڈ اوور نہ کریں، جن سے ان کی جو ہے موت واقع ہو جاتی ہے. پھر یہ آپ کے لیے بھی روز محشر میں ایک سوالیہ نشان بن جائے گا، اور روز محشر میں آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ ان بچوں کا آپ نے اس طرح قتل کیوں کیا ناحق. پچھلے دنوں یہ واقعات رک گئے تھے، لیکن یہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے یہ پھر معاملات شروع ہو گئے. لیکن اب پھر اپیل یہی کر رہے ہیں کہ خدا رہا ان بچوں کو ان گندی جگہوں پہ نہ پھینکیں، بلکہ چھیپا کے لگے چھیپا سینٹروں پہ جھولے میں ڈال دیں تاکہ ان کی جانیں بچ جائیں، اور یہ جو ہے کسی بے اولاد جوڑوں کی گود میں چلے جائیں تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو سکے. یہ جھولے بھی کیوں نہیں ڈال کے جاتے؟ کیا ان کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، یا وہاں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی بالکل یہی خوف ہوتا ہے. ایک تو وہ گناہ کر چکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ دوسرا گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کہ ہم جو ہے اب نشاندہی نہ ہماری ہو جائے. پھر وہ خدا نخواستہ پھر وہ ایسے اختیار کر لیتے ہیں راستہ کہ جہاں پر ان کو کوئی دیکھ نہ سکے، کچرا کنڈیوں میں پھینک دیتے ہیں، ندی نالوں میں پھینک دیتے ہیں تاکہ یہ بچے جو ہے کوئی ان کی شناخت نہ کر لیں کہ یہ ان کا بچہ ہے. تو یہ بالکل ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، پردہ پوشی کے لیے بالکل یہ کرتے ہیں، اس طرح کا گناہ کیا ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، 132 جھولے ہیں، روزانہ کی تعداد میں یا اگر ہم ہفتہ وار شرح کی بات کریں، کتنے بچے جو ہیں وہ ان جھولوں میں ڈالے جاتے ہیں؟ بالکل کبھی کبھار تو میرے خیال میں دن میں 2 بھی بچے ڈال کے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار دن میں 5 لاشیں بھی بچوں کی مل جاتی ہیں.
کوئی اس میں تواتر سے بچے ملنا یا نہ ملنے والی بات نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی لاشوں کا ملنا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو بچے جھولے میں ڈال دیے جاتے ہیں یا جو بچے چھپا ریکور کر لیتا ہے ان تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد کا جو آپ کا پروسیجر ہوتا ہے ان بچوں کو لے کر وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہے بائی پوسٹ اپلیکیشن اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیپا فاؤنڈیشن کو بھیج دیں، تو پھر اس کے بعد ہمارا بورڈ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، مینجمنٹ ہماری ٹیم جو ہے وہ چیک آؤٹ کرتی ہے فیملیز کو، پھر اس کے بعد جو ہے یہ بچہ جو ہے ایڈoption کے لیے دے دیا جاتا ہے فیملی کو۔ جو بچے اڈاپٹ نہیں ہوتے ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اور دوسرا جیسے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی بچہ ہمارے جھولے میں آتا ہے پہلے ہم اسے جو ہے اس کا پورا جو ہے وہ چیک اپ کرواتے ہیں، ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں۔ ہماری ریسکیو ٹیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بچہ ہاسپٹلائز کروایا جاتا ہے کہ اس کا مکمل ٹریٹمنٹ ہو، وہ اس کی مکمل جو ہے ایک ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر جو ہے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بالکل بچہ نارمل ہے، اس کو ایڈoption کے لیے دیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ بچہ جو ہے ہم ہاسپٹل سے ریلیز کروا کے ایڈoption کے لیے پھر وہ بچہ بھی۔ جو فیملیز بچے کو اڈاپٹ کرتی ہیں کیا آپ لوگ ان سے کوئی شیورٹی بھی لیتے ہیں؟ ہمارا جو بورڈ ہے پوری مینجمنٹ ہے وہ چیک آؤٹ کرتی ہیں فیملی کو، اس کے پیچھے تک جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ یعنی کچرا کنڈی اور نالوں سے یا جھولے میں ڈلے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایک بہتر زندگی فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل یہ کوشش کی جاتی ہے اور بالکل ہم اس میں کامیاب بھی رہے ہیں۔ چیپا صاحب نے جو ہے سینکڑوں بچے جو ہے بے اولاد جوڑوں کو دیے ہیں، اور ان میں سے کئی بچوں کی تو میرے خیال میں شادیاں بھی ہو چکی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک بچی کی جو ہے شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی چیپا صاحب نے جو ہے بچی جو ہے ایڈoption کے لیے فیملی کو دی تھی۔ تو اس طرح بالکل یہ معاملہ ایک اچھی طرف چلا جائے گا اگر خدا را آپ جو ہے ان بچوں کو نہ قتل کریں، ان کا نہ ان کو ندی نالوں میں پھینکیں۔ آپ سے کوئی سوال نہیں ہو رہا، چیپا فاؤنڈیشن کا، خادم انسانیت کا، رمضان چیپا صاحب کا یہی ایک آپ سے درخواست تھی، دردمندانہ اپیل تھی کہ ان کو جھولوں میں ڈال دیں۔ جو بچے بے اولاد جوڑوں کو دے دیے جاتے ہیں، آیا ان کی صحیح دیکھ بھال ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں انہیں گھر کا ملازم بنا کے کام کرایا جا رہا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ان پہ چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھا جاتا ہے؟ جی بالکل، چیپا فاؤنڈیشن کی ٹیم ہے پوری، وہ چیک آؤٹ رکھتی ہے اس کے اوپر۔ جیسے کوئی رمضان آ جاتا ہے یا کوئی دن تہوار آ جاتا ہے تو بالکل ایسے موقع پہ وہ پہنچتے ہیں، ان سے ملتے بھی ہیں، ان کے پیرنٹس سے ملتے ہیں، بچوں سے ملتے ہیں۔ تو الحمدللہ اب تک تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی کمپلین یا کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ کراچی کے علاقے لیاقتآباد میں اپنی ہی ماں کے ہاتھوں 22 دن کی معصوم بچے کے قتل نے جہاں سب کے دل دہلا دیے، وہیں سبھی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہمارا معاشرہ کس پستی کی جانب جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی گھریلو باتوں سے پریشان ہو کر انسان ایسا سنگ دلانہ قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ لیاقتآباد میں ہونے والے اس دل خراش واقعے کی جب پولیس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سارے معاملے میں سگی ماں ملوث ہے، جس نے بہت چالاکی سے اس کو ڈکیتی کی واردات کا رنگ دینے اور بے ہوشی کا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی۔ پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا، جس سے بچی کا گلا کاٹا گیا تھا۔ جس جرم کو سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں وہ کام ایک ماں نے کر لیا۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ SSP سینٹرل معروف عثمان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ لیاقتآباد میں جو یہ اندھوناک واقعہ ہوا جس میں 22 دن کی بچی کا قتل کر دیا گیا، اور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ چھت سے ایک لڑکا آیا اور وہ جو ہے وہ بچی کا گلا کاٹ کے چلا گیا، وہ بے ہوش ہو گئی، اور یہ تمام چیزیں کی۔ ان دی اینڈ جو آپ نے تفتیش کی اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ ماں نے خود اپنی بچی کا گلا کاٹا۔ یہ بات کسی بھی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایسے کیا سرکمٹانسز تھے، کیا چیزیں تھیں، کیا تفتیش کہتی ہے؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ماننے میں نہیں آتا، کیونکہ جس جگہ پہ واردات ہوئی وہاں پہ کوئی اگر آپ وقوع دیکھیں تو کوئی بھی باہر کا انسان وہاں جا نہیں سکتا، تو اور وہاں پہ والدہ کے علاوہ کوئی دوسرے انسان کی پریزنس بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمیں بھی انیشلی لگا یہی کہ جیسے والدہ نے کیا ہوگا، مگر ہم نے وی ٹوک اوور ٹائم ٹو ویریفائی دا فیکٹ، اور جب تک والدہ نے خود بتا نہیں دیا، پورا موٹیو کلیئر نہیں کیا اور پھر ویپن ریکور کروایا، پھر ایون مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان نہیں دیا، تب تک ہم نے یہ چیز اس طرح ڈسکلوز نہیں کی۔ اور اس میں مین چیز ملزم ہے وہ 18 سال کی تھی، اور ابھی اس کی 8 مہینے 9 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، اور اس کو بیسیکلی اپنی امپورٹنس ریلیٹڈ شاید اس کی کچھ ایشوز تھے پرسنالٹی میں، جو اس طرح سے اس سنگین جرم کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو ریویل کیا،
बेसिकली वो ये कहती है कि जब मैं बेसिकली प्रेग्नेंट थी तो इन्होंने यानी कि इसकी तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, मैं अस्पताल में इतनी देर रही, हमारा खर्चा हुआ, फिर जब ये आई तो मुझे इंपॉर्टेंस मिलना कम होगी, सबका ध्यान इसकी तरफ था। तो वो अगर आप देखें तो बड़े एक बचगाना सी और इस तरह की सोच थी जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई कदम लिया। और इसका हमने ये भी लिखा है कि इसका साइकोलॉजिकल जो टेस्ट भी होना चाहिए ताकि हम इस चीज़ को मज़ीद डिटरमिन कर सकें। ऐसी क्या वजूहत थी जिनके बिना पर जो है वो इसकी माँ पे शक किया गया कि ये काम कर सकती है इस तरह का? क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। वहाँ पे अगर आप देखें उसका जो फादर है, उसका फादर वहाँ पे अपनी फैक्ट्री में था, वेरीफाई हो गई बात, और वहाँ पे आने जाने का सिर्फ एक वाहिद रास्ता है और उस रास्ते में जो लोग बाहर हैं उन सब से भी पूछा गया तो किसी ने भी किसी दूसरे शख्स के आने का बताया नहीं गया। वालदा पहले हमसे झूठ बोलती रही, उसने पहले कहा कि मासी इनके घर एक फ़ातिमा इनकी मेड काम करती थी, फ़ातिमा को पहले उसने ट्रैप करने की कोशिश की। जब उसने ट्रैप करने की कोशिश की तो हमें समझ में आना शुरू हुआ कि ये क्यों उसको ट्रैप करना चाहेगी। फिर उसके बाद इसने एक और 9th क्लास का स्टूडेंट है, उसका नाम मैं शायद नहीं बताना चाहूँगा, हाफ़िज़ कुरान है, उसको इसमें ट्रैप करने की कोशिश की, ये आया था। तो इसलिए वो इतने 2-3 बार झूठ बोल चुकी थी तो हमें इस पे शक हुआ, तो फिर हमने इसको गिरफ्तार करके थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया तो शी ब्रोक और उसने फिर सच बताया। उस दिन ऐसा क्या खास वाक़या होता है जिसके बिना पर इन्होंने ये संगीन इक़दाम उठाया? इस बारे में तो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर सकी क्योंकि जब इस बारे में बात होती थी तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी डिटेल्स शेयर करने में। बहरहाल इसका जो वेपन है वो हमने रिकवर कर लिया है, वो फोल्डिंग नाइफ एक ब्लैक कलर की, अब वो हमने उसमें सील करके फोरेंसिक्स में भिजवा दी है। तो आई होप कि उसके साथ इसका डीएनए मैच हो जाए। वो इन्होंने ये कत्ल करने के बाद वो छुपा दी थी, उसके बाद खुद ही इन्होंने बताया कि मैंने कहा? जी बिल्कुल, इसने एक ड्रॉर में काफ़ी दूर छुपाया हुआ था। जब इसने ये सच बताया तो फिर इसने खुद पॉइंट आउट किया कि फ़लाँ ड्रॉर में फ़लाँ जगह पे इस तरह की नाइफ पड़ी है और उस नाइफ के साथ मैंने बच्ची कत्ल हुई है, उसका जो वालिद था उसका क्या रिएक्शन था? क्या उसने इस चीज़ को एडमिट किया, यकीन किया कि हाँ? बेसिकली सारी इंटेरोगेशन जो हुई वो उसके वालिद की मौजूदगी में ही हुई, यानी कि मुलज़मा के शौहर की मौजूदगी में ही हुई और उसके सामने ही उसने एक बाले जुर्म किया। वो भी इससे सवाल जवाब पूछता रहा, चीज़ें पूछता रहा, तो वो बिल्कुल इससे मुतमईन है। और उसके सामने चूंकि इंटेरोगेशन हुई और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती पुलिस ने नहीं की और चेयर पे बिठा के सारी इंटेरोगेशन की है। उसको अफसोस है इस पूरे वाक़े पे? बिल्कुल उसको अफसोस है और उसमें ज़ाहिरी बात है इतना इंतहाई कदम उठा लेना, और वो तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उसकी, उसमें तो आखिरी दम तक इंसान को ऐसे वाक़े का अफसोस रहता है। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं जिसमें छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है और मारने वाला उसका या तो करीबी होता है या माँ बाप में से कोई है, तो इस पे कानून क्या कहता है? इस पे किस तरह की सज़ाएँ होती हैं? उस पर तो सेम मर्डर का कानून लागू होता है, 302 लागू होती है, चाहे वो अपने किसी जानने वाले ने मारा या किसी गैर ने मारा, और उसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट है जिसको आप कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं और या डेथ पनिशमेंट भी कहते हैं, तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है। अच्छा, आप समझते हैं कि हमारी कानून साजी और मौसर होनी चाहिए, हमें ऐसे इकदाम और करने चाहिए कि इस तरह के वाक़यात सोसाइटी में ना हो? मैं समझता हूँ इसमें कानून साजी का फेलियर नहीं है, इसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का हो सकता है, अपनी यानी कि तालीम और तरबियत का फ़र्क हो सकता है। कैपिटल पनिशमेंट से बड़ी पनिशमेंट नहीं हो सकती, तो इससे ज़्यादा डेटरेंस क्या हो सकती है कि कत्ल करने की, और अपने बच्चे के साथ जिसको आपने खुद पैदा किया और उसकी परवरिश कर रहे हैं और आप उसके खुद मुहाफ़िज़ हैं, गार्डियन हैं या प्रोटेक्टर हैं, तो उसमें आपके जहन में कोई या तरबियत की कमी है या आप समझ लें कि उसमें या कोई मजबूरी ऐसी किसी की कोई बन जाए, इसमें कानून का मैं नहीं समझता कि कानून साजी से इसमें कोई बेहतरी आएगी। बच्चों के बगैर आंगन सूना और दुनिया वीरान होती है, लेकिन शायद ये बात वो बेज़मीर लोग समझना नहीं चाहते जो खुद अपने ही हाथों किसी इंसान की जान लेते हैं। कानूनी और शरई तौर पर ऐसा भयानक फेल करने वाला मुजरिम और गुनाहगार है। पाकिस्तान में कत्ल करने वाले के लिए दफा 302 का कानून मौजूद है जो सख्त सजा को यकीनी बनाता है। पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं जिनमें मासूम नौमौलूद बच्चों को कचरा कुंडी और नालों में फेंक दिया जाता है, जहां उनको कुत्ते और बिल्लियों ने भंबोड़ खाया। अगरचे नौयत अब बदल चुकी है, लेकिन ये सिलसिला इसी तरह जारी है जो माशरे के लिए एक बदनुमा दाग है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफर की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।